السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے. میں شیخ محمد زید جامعہ دارالسلام کا طالب علم اس بات کی مکمل کوشش کروں گا کہ آپ کے کم وقت میں آسان طریقے سے قرآن سکھاؤں. میرا ساتھ دیں اور رب سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے, آمین. آج کا ہمارا 7واں سبق ہوگا تنوین اور نون ساکن کے متعلق. سبق ایک ہے اور دو نام ہیں, تنوین اور نون ساکن ہے. تو سبق جب ایک ہوتا ہے تو نام کتنے بھی ہوں اس کے قواعد بھی ایک ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو تنوین سمجھاتا چلوں, نون ساکن سمجھاؤں تو باقاعدہ آسانی سے آپ سمجھ جا سکتے ہیں. تنوین لفظ ہے, عربی لفظ ہے جو کوئی لفظ پڑھیں اور اس میں نون کی آواز آئے تو اسے تنوین کہتے ہیں. کوئی لفظ پڑھیں جو آپ کے زبان سے کوئی لفظ پڑھنے کے بعد آخر میں نون کی آواز نکلے تو اسے تنوین کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن تو یہاں پر دیکھیں کہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جب بھی آپ تنوین کا لفظ سنیں تو آپ کے دماغ میں یہ تین شکلیں آ جانا چاہیے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ وہ نون جس کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. بہت آسان طریقہ, نون پر جزم ہو سے نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن جب ایک سبق ہے تو اس کے یکسانیت شکلیں الگ ہیں, مگر اس میں ایک اہم پوائنٹ جو دونوں کو ملاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آواز ہے. تنوین کی بھی آواز ایک ہے اور نون ساکن کی بھی آواز ایک ہے. آپ کو میں اس کے الفاظ پڑھتا چلوں اور سمجھاتا چلوں, آپ باقاعدہ بہت آسانی سے سمجھ جا سکتے ہیں. تو پہلے آپ تنوین کے جو پوائنٹ ہے وہ یاد رکھیں کہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. بس اتنا ہی اس کا قاعدہ ہے. نون ساکن جس نون پر جزم ہو سے نون ساکن کہتے ہیں, اتنا ہی اس کا قاعدہ ہے. بہت آسان قاعدہ ہے. اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ دو زبر کے بارے میں پہلے ہم بات کریں تو حمزہ دو زبر ان, با دو زبر بن, تا دو زبر تن, ثا دو زبر ثن, جیم دو زبر جن, حا دو زبر حن, خا دو زبر خن, اس طرح یا دو زبر ین. دیکھو آپ ہر ایک لفظ کے آخر میں ہر ایک پڑھنے کے بعد نون کی آواز آتی ہے, اس وجہ سے تنوین ہے. تو اسی طرح حمزہ نون زبر ان, با نون زبر بن, تا نون زبر تن, ثا نون زبر ثن. تو یہ شکلیں الگ ہیں مگر آواز دونوں کی یکسانیت ہے. اس وجہ سے تنوین اور نون ساکن ایک ہی سبق میں جمع کر دیا جا سکتا ہے. تو اس میں زائد بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر ایک الف جو سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ الف مدہ نہیں, حروف مدہ کا حرف نہیں ہے بلکہ الف زائد ہے. یہ الف اس وجہ سے زائد ہے کہ جب آیت میں قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں, جب کہیں پر بھی اس طرح آخر میں آتا ہے تو اس وقت یہاں پر حروف مدہ کا قاعدہ داخل ہوگا, اسے کھینچ کر پڑھیں گے. جیسا کرامن کنت ترابا, کنت ترابا. اس طرح جب لاسٹ میں کوئی حرف آتا ہے تو اس وقت یہ حروف مدہ ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ آگے سبق میں بھی آئے گا. اسے یاد رکھیں کہ یہ الف جو یہاں پر مل کر ہے وہ الف زائد ہے, ایکسٹرا الف ہے. زبر دو زبر کی مثالیں بھی پڑھ لیے اور ہم نون کی مثالیں بھی پڑھ لیے. اسی طرح دو زیر کی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ حمزہ دو زیر ان, با دو زیر بن, تا دو زیر تن, ثا دو زیر ثن. اس طرح سین دو زیر سن, فا دو زیر فن, یا دو زیر ین. اور اگر نون ساکن کی آواز میں پڑھیں تو حمزہ نون زیر ان, با نون زیر بن, تا نون زیر تن. تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ دو زیر اور دو پیش کو الف نہیں ہے, واو یا اس طرح دوسرے الفاظ نہیں ہیں, بلکہ یہ اس کے لیے الف خاص ہے, زائد الف ہے. دو پیش کی مثالیں اسی طرح حمزہ دو پیش ان, با دو پیش بن, تا دو پیش تن, ثا دو پیش سن, جیم دو پیش جن, دال دو پیش دن, سین دو پیش سن, صاد دو پیش سن, طا دو پیش تن, فا دو پیش فن. اگر نون ساکن میں ہمیں بدل کر پڑھیں تو حمزہ نون پیش ان, با نون پیش بن, تا نون پیش تن, ثا نون پیش تن, اس طرح یا نون پیش یون تک. تنوین یاد رکھیں دو زبر دو زیر دو پیش کو, نون ساکن یاد رکھیں جس نون پر جزم ہو سے نون ساکن کہتے ہیں. یہ قاعدہ آپ کو بہت ضروری ہے اس وجہ سے کہ اس قاعدے سے بہت سے قاعدے جڑ کر ہیں
اس تنوین نون ساکن کے ساتھ بہت سے قواعد جڑ کر ہیں، تو آپ اسے اچھی طرح یاد رکھنے کی کوشش کریں، اسے اچھی طرح یاد رکھیں کہ تنوین کس کو کہتے ہیں، نون ساکن کس کو کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے بعد کے قواعد میں، اس کے بعد کے اسباق میں تنوین نون ساکن کا لفظ بار بار دوڑتا ہے، اس وجہ سے آپ تنوین نون ساکن کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔